السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم اور کرم ہے۔ جی آپ سنائیں کیسے؟ بس بڑھیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ حضرت والا یہ ایک چینل بنایا میں نے، اور اس چینل کے اندر میں ایسے ویڈیو ڈالتا ہوں تاکہ عوام اور علماء کے بیچ میں سب سے پہلا فرق ہوتا ہے سب سے بڑا تنخواہ کا، جی جی اس کا ذکر میں عوام کے بیچ میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ علماء کی کیا تنخواہ ہے، اور ایک عام آدمی جو مزدور دیہڑی رکھتا ہے وہ علماء سے زیادہ پیسے کماتا ہے۔ جی 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 تو میرے خیال سے کہ بھئی دیکھو، عالم کی بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی اپنے اخراجات ہیں، ان کے گھر میں بھی شادی بیاہ موت غمی ساری چیزیں آتی ہیں، تو وہ اتنی کم تنخواہ میں عموماً طور پہ میں نے 2-3 جگہ ریسرچ کی تو مجھے مشکل سے 5-7 ہزار روپے 10 ہزار روپے ملتے ہیں، تو ان سب میں وہ کیسے اخراجات مکمل کرے، تو اسی پہ لوگوں کو اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے میں نے یہ چیز چالو کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی عوام کا اس وقت جو ہے کتنا دھیان ہے علماء پر، اور علماء کتنی مشکل سے کتنی مشقت سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس میں ہمارا ایک حصہ بنیں اور آپ بھی ہمارا ساتھ دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس وقت علماء کا کیا حال ہے۔ تو حضرت والا پہلے آپ کی تعریف بتا دیں کہ حضرت آپ کا نام اور آپ کہاں سے بلونگ رکھتے ہیں تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ جی، میں محمد امین مصباحی، اور پیدائشی اعتبار سے سارنواس گاؤں جو اپنے یہاں سے 8-10 کلومیٹر پڑتا، ناگور تحصیل ہی کے اندر، وہاں سے میرا تعلق ہے، اور جو فی الحال میں یہاں امامت کروا رہا ہوں قلندر مسجد کے اندر، جی، اور اور دوسرا میں آن لائن درس نظامی بھی کرواتا ہوں۔ اچھا، تو یہ 2 مشغلے میرے ہیں، اور تعلیمی اعتبار سے الحمدللہ 4 سال فیضان اشرف جی، باسنی کے اندر میں نے جو ہے ماشاءاللہ، تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے 4 سال میں نے الجامعۃ الاشرفیہ کے اندر مکمل فضیلت کا کورس کیا، عالمیت کا کورس کیا۔ ماشاءاللہ، بہت بڑھیا بات ہے۔ تو حضرت والا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو عالم ہے وہ شروع سے لے کر کے، یعنی اس کی جو پڑھائی کا شروع کا دور ہے، پڑھائی سے شروع کرنے سے لے کر کے اور ایک عالم بننے تک یعنی فضیلت تک، اس کو کتنا وقت لگتا ہے منیمم جو وقت لگتا ہے 8-10 سال کا عرصہ، ایک لمبا عرصہ لگ جاتا ہے۔ 8-10 سال کا ایک عرصہ لگتا ہے جی جی جی، جو دستار بندی تک پہنچتا ہے بندہ۔ جی جی، اچھا، تو اس میں جو مدرسے میں جو بچہ پڑھتا ہے وہ سال اس میں ملا کے ہے یا وہ پھر الگ نہیں، یہ صرف جامعہ اور دارالعلوم جس کو ہم ہائی ایجوکیشن کہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے صرف 8-10 سال، اور بلکہ آج کل تو رجحان بھی ہو گیا ہے، علماء کا بھی رجحان ہو گیا، اور عوام کا بھی رجحان یہ ہو گیا ہے، ان کا مطالبہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے درمیان مفتی صاحب ہونے چاہیے، بالکل، تو اس کے لیے پلس 2 سال اور کیے جائیں تو 10 سے 12 سال تک کا جو ہے کہ عرصہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لگ جاتا ہے، اور اس سے نیچے کی اگر ہم لیں تو قریب کتنا بھی ذہین بچہ ہو 2-3 سال تو ناظرہ میں لگ جاتا ہے، اور بہت ہی اگر کوئی حافظ بھی بننا چاہتا ہے، اس کے والدین کی خواہش ہوتی ہے عام طور پر، جی، تو اس کے لیے قریب 1 سال 2 سال منیمم جو وقت ہوتا ہے حافظ صاحب کے لیے جی، وہ 3 سال کا ہوتا ہے درائی کے ساتھ ملا کر۔ جی، کوئی کم ذہن کا تو 4 سال بھی لگ جاتے ہیں، ورنہ 2 سال 3 سال کا تو یہ لگتا ہی ہے۔ منیمم 3 سال حفظ بننے کے لیے۔ اس طریقے سے اگر ہم دینی تعلیم کو لیں، ایک عالم اچھا عالم بنے، اس کے لیے قریب 15 سال کے قریب کا عرصہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر بڑی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، اور اسی وجہ سے کئی ایسے ہم نے علماء دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اور عوام کی نظر میں بھی رہتے ہیں، جی جی، جو بیچ میں 5-7 سال میں بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے پرابلم یہ آتی ہے کہ ان کو مسئلے مسائل صحیح ڈھنگ سے نہیں آتے ہیں، قرآن کی تلاوت ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے، جی جی، بہرکیف کہیں نہ کہیں کمیاں رہ جاتی ہیں۔ کل ملا کے منیمم کم سے کم اگر وقت دیکھا جائے اس کے لیے 10-12 سال تو آرام سے آج کل لگ ہی جاتا ہے۔ 10-12 سال کا لمبا عرصہ مطلب پڑھائی کرنے کے بعد ایک عالم تیار ہوتا ہے جو امامت اور مصلی کے لائق بنتا ہے۔ تو حضرت والا میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ 10-12 سال یا منیمم 15 سال تعلیمی جو دور گزرتا ہے اس کے اندر بڑی پریشانیاں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس پہ ایک گہری روشنی ڈالی جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ایک عالم جب تیار ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں اور وہ کتنا مطلب مشکل اور تکلیف جھیل کر کے ایک مصلی تک پہنچتا ہے۔ پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس عرصے کے درمیان کئی ایک مشقتیں عالم بننے والے کے لیے سامنے آتی ہے۔ بالکل، ایک تو یہ بڑی دقت ہوتی ہے کہ
طالب علم کو جب دارالعلوم میں داخلہ دلایا جاتا ہے، ایڈمیشن کروایا جاتا، جی جی عام طور پہ اس کی 8 10 12 سال کی عمر ہوتی ہے۔ بالکل، تو سب سے پہلی دقت تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو والدین سے جدا ہونا پڑتا ہے، اس سب سے بڑی دقت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کا مسئلہ کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا، میں یہاں پڑھنے کے بعد میں نے جو ہے کہ یو پی کا رخ کیا اور الجامعۃ الاشرفیہ کے اندر 1 سال میں نے بیچ ایسی جگہ بھی پڑھا تھا، وہاں پر صرف اور صرف دال چاول ملا کرتے تھے، صرف دال چاول، صرف دال چاول، اور اس دال چاول کو بھی دیکھ کے بھوک بھی ہوتی، وہ بھوک ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہ جو دقت آتی ہے عام طور پہ قریب زیادہ نہیں تو میں اپنے حساب سے بتاؤں، اپنے تجربہ کے حساب سے، تو 70% طلبہ کے درمیان جب ہم لوگ جب پڑھا کرتے تھے اس وقت یہ دقتیں آیا کرتی، خاص طور پہ کھانے پینے کی۔ پلس آج کل تو الحمدللہ کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ واشنگ مشینیں بھی دارالعلوم جامعات کے اندر خیر کا حضرات مہیا کروا دیتے ہیں، بالکل، ورنہ اس دور کے اندر تو کوئی ایسا بھی میٹر نہیں تھا۔ تو تیسری پریشانی مشقت دقت ہم نے بھی جھیلی ہے، اور کئی علماء نے بھی جھیلی ہوگی، جس میں یہ تھی کہ ان کے اپنے ہاتھ سے کپڑے بھی دھونے پڑتے تھے اس عمر کے اندر، 8 10 12 15 سال، یعنی 20 سال کی اندر کی عمر۔ اس طریقے کی اور بھی کئی دقتیں ہوتی ہیں، جیسے کئی گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں جن جو والدین جو غریب گھرانے کے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پیسوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، رہن سہن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کتابیں بھی خریدنی پڑتی ہے، اس کا مسئلہ۔ تو اس طریقے سے کئی ایک دقتیں ان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ مطلب 10 سال یا 15 سال جہاں تک آپ باہر پڑھ رہے ہیں تو سب سے بڑا اس میں موضوع رہتا ہے گھر والوں سے دور رہنا، دور ہونا، مطلب رشتہ دار، اہل و عیال، دوست، وارث سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے 15 سال، مطلب یہ وہ 15 سال ہوتے ہیں جس میں بچہ ایک دم خوشی سے زندگی بتانا چاہیے، بتانا چاہتا ہے، کھیل صحیح کود، صحیح۔ بچپن، ساری چیزیں اس میں ہوتی ہے۔ جی جی مطلب یہ کہ پورا بچپن قربان کرنا جی پڑتا جی، ہے، بچپن قربان کرنا، پلس ماں باپ کی جو شفقتیں ہوتی ہیں اس سے تھوڑا وہ دور چلا جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ بڑے بالکل غم صحیح کی بات بات ہے، ہے۔ جی بڑی مشکلیں جھیل کر کے 15 سال محنت کر کے پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ ایک امامت کے لائق بنتا ہے۔ بالکل بڑھیا بات ہے حضرت۔ تو اب اس کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عموماً طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر 15 سال کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر لے تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی نوکری پہ لگ جاتا ہے تو اس کے لیے منیمم 25 سے 30 ہزار روپے سیلری ہوتی ہے۔ تو ایک عالم دین ہے جو منیمم 15 سال مطلب کڑی محنت لگا کے پڑھتا ہے، اور اتنی ساری پریشانیاں جو عام دنیاوی پڑھائی کرتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ گھر سے ان کا کھانا آ جاتا ہے، یا وہ اسکول پڑھنے جاتے ہیں، شام کو گھر جا کے کھانا کھا لیتے ہیں، گھر پہ سونا، آرام کرنا، سب ساری چیزیں ان کی سہولتیں ہوتی ہیں۔ اب ایک عالم دین اتنی پریشانیاں اور اتنی مشکلات جھیل کر کے وہ پڑھائی کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد میں دیکھا جاتا ہے عام طور پر اس کی تنخواہ کی پر نظر ڈالی جاتی ہے تو اس کو منیمم 8-10 ہزار روپے دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال میں آپ ہی سے کروں گا کہ حضرت آپ جہاں امامت کروا رہے ہیں وہاں پہ تقریباً آپ کو 3-4 سال ہو چکے ہیں، اور آپ عمر کے تقاضے کے حساب سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کافی وقت سے امامت کروا رہے ہیں، تو ابھی جہاں آپ امامت کروا رہے ہیں وہاں پہ امامت کی آپ کی کیا تنخواہ ہے؟ امامت کی میری تنخواہ اور دوسری تنخواہوں کا مقابلتاً دیکھا جائے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بس ٹھیک ہے۔ جی جی، لیکن اگر شمار کروایا جائے تو جو بھی سننے والے ہوں گے وہ واقعی تعجب کریں گے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی عمر ہو گئی۔ بلکہ میری کیا، ائمہ حضرات کی جن کی بھی تنخواہیں سنیں گے لوگ تعجب بھی کریں گے اور افسوس بھی کرنے کا مقام ہے، واقعی ہے وہ۔ بالکل، مثال کے طور پہ میری تنخواہ فی الحال 10,000 ہے، امامت کی تنخواہ ہے۔ اسی میں مدرسہ بھی ہے، اسی میں مسجد بھی ہے، دونوں شامل ہے، اس کے اندر مکتب بھی پڑھانا اسی کے اندر ہے، دونوں کام اس کے اندر ایڈ ہیں۔ تو اگر اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو پھر 5,000 امامت کے اور 5,000 مکتب کے، یعنی وہی 5-6 ہزار پہ آ گیا معاملہ۔ جی جی، 5-7 ہزار جو ایسے ہی کئی لوگوں کی اور بھی سنتے ہیں تو تنخواہیں سن کے واقعی یہ دل کے اندر درد اٹھتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یار کس طریقے سے ان ائمہ کا جو ہے گزارا ہوتا ہوگا۔ ویسے میں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں، میری ایک سائیڈ بڑی انکم بھی ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ میں اپنا بتا رہا ہوں، اور وہ قریب ہر ایک امام کا بلکہ لگ بھگ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں درس نظامی آن لائن پڑھاتا ہوں، اس کے اندر بھی ماشاءاللہ اتنی تنخواہ اور میری پلس ہے۔ لیکن میں دوسرے ائمہ حضرات کا دیکھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کام کر رہے ہیں، یہ امام فلاں کام کر رہے ہیں، تعویذ ڈورے، جو بھی XYZ نام نہ لیا جائے تو ہی بہتر ہے کہ یہ ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے حالات کو اگر دیکھا جائے آج کل کے ائمہ کے، واقعی ان کو کچھ نہ کچھ سائیڈ انکم کی ضرورت ہے۔ اب یہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ عوام اس کی طرف توجہ دے، خیر خواہ حضرات اس کی طرف توجہ دے، اور اس کی طرف جو ہے کہ کمیٹی کے افراد توجہ دے۔ اللہ نے جن کو نوازا ہے دنیاوی اعتبار سے
تو ان کو خاص طور پہ اس پر توجہ دینا چاہیے، تنخواہوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ اور کئی ایسے سسٹم ہیں، کہیں ہم ائمہ حضرات کے بارے میں سنتے ہیں، فلاں جگہ پر رمضان میں اچھی خیرخواہی کی گئی، فلاں جگہ پر عید کے موقع پر اچھی خیرخواہی کی گئی، اور فلاں امام کو جو ہے کہ عمرہ کا ٹکٹ دیا گیا، عمرہ پہ بھیجا گیا۔ تو بہرکیف یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فلاں امام صاحب کی بچی کی شادی ہوئی تو مقتدیوں نے، ان کے محلہ والوں نے، ان کے گاؤں والوں نے جہاں پڑھا تھے وہاں انہوں نے اچھی ہیلپ کی، ₹1,00,000 ₹2,00,000۔ تو بہرکیف ائمہ حضرات کی یہ جتنی بھی صورتیں، تنخواہ میں اضافہ کرنا یا جو ہے کہ نذرانہ کی جس کو ہم بولتے ہیں، یہ معاملہ ہو گیا، یا شادی میں، خاص طور میں تو شادی کے موقع پہ کہتا ہوں کہ شادی کے موقع پر ہر گھر میں محلے کے منیمم غریب جس کو سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں 5، 7، 8، 10 ہزار روپے خرچ کرنا ایک بالکل وہ ضرورت سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو مجبوری سمجھا جاتا ہے۔ اگر مجبوری کے موقع میں اگر اچھی امام کی بھی اگر خیرخواہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ بہرکیف یہ جتنے بھی صورتیں ہیں ان کے اعتبار سے امام کی تنخواہوں کے اندر، امام کی آمدنی کے اندر عوام کو اور اراکین کمیٹی کو، اسی طرح کی جو بھی خیرخواہ حضرات ہیں ان سب کو یہ سوچ کے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ واقعی یہ سنا جاتا ہے، درد ہوتا ہے دل کے اندر کی جو ہے ان کی تنخواہیں کیا 5,000، 7,000، 10,000، 12,000 والے کو تو حضرت آج کل بڑا کے دور میں 12,000 تنخواہ تمہاری، جبکہ ایک مزدور کو دیکھا جائے تو مزدور منیمم 500 روپے لے کے آتا ہے۔ اگر منیمم 500 روپے لاتا ہے، 20 دن اگر حاضری دے، مزدوری پہ جائے، 10 دن عیش کرے اور صبح شام گھر پہ رہے، پھر بھی جو ہے اس کو 500 کے حساب سے 10,000 بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور وہ امام جو ہے کہ مہینے میں 2 دن چھٹی جاتا ہے تو پیچھے سے لوگ کہتے ہیں مولانا چلے گئے، امام صاحب چلے گئے، ابھی پچھلے مہینے تو گئے تھے۔ تو اس طریقے کے ان کے کارنامے، خدمتیں، ان کی ڈیوٹی، ذمہ داری یا جو بھی کہیے، خدمت کہیے، ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے ابھی بھی مشقتیں، خالی اتنا ہی نہیں کہ 8، 10، 15 سال جو پڑھائی کے دوران تھی اس میں مشقتیں، آج بھی اس میں ان کو مشقتیں اٹھانی پڑ رہی، جھیلنی پڑ رہی، آج بھی مطلب ان مشقتوں سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بالکل، بہت لمبی ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد اور بڑی پریشانیوں سے گزرنے کے بعد ایک عالم تیار ہوتا ہے، اس کے بعد 15 سال محنت سے پڑھنے کے بعد اس کی تنخواہ 10-12 ہزار روپے ہوتی ہے۔ جو عوام دیکھ رہی ہے آپ کے سامنے ہیں، زندہ مثالیں میں لا کر کے پیش کرتا ہوں کہ یہ دیکھو علماء ہیں، اور علماء کی حقیقتاً 5 سے 7 ہزار، 8-10 ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے، اور جس طرح ابھی حضرت نے بتایا غلطی سے اگر کسی کو 12 ہزار روپے مل جائے تو پوری کمیٹی اس کے سر پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ حقیقتاً بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو اتنا تنج کشا جاتا ہے کہ آپ نماز سے پہلے آیا کرو گے، نماز کے بعد 10 منٹ رک کے جایا کرو گے، اس طریقے سے ان کے اوپر جو ہے قانون لگائے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت میرے ساتھ موجود ہے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں علماء کی ذمہ داری صبح فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے، جو تقریباً عشاء ختم نہیں ہوتی، بالکل عشاء کے بعد تک، مطلب ان کو ایک یہ رہتا ہے کہ ہماری ڈیوٹی صبح 4 بجے شروع ہونی ہے اور شام کو رات کو 10 بجے ختم ہونی ہے۔ یہ اتنا سختی کے ساتھ ہوتا ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، چھاؤ ہے، طوفان ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو اپنی پہنچنا ہی پڑتا ہے، ہر ایک بار میں پہنچنا ہی پڑتا ہے۔ اگر نہیں پہنچے تو کسی نہ کسی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، یہ اور دقت ہے۔ اور وہ بھی ایسے امام جو لائق ہوں، لائق بھی ایسے صرف شریعت کے لائق نہیں بلکہ مقتدیوں کے ذہن کے لائق بھی ہونا ضروری ہے حضرت، یہ بھی دیکھا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ صاحب اس کو چھوٹے کو بھیج دیا ہے، اس کو ایسے کو بھیج دیا گیا، ایسے بھی جو کئی مقتدی ہیں اعتراض کرتے ہیں، انگشتے اعتراض دراز کرتے، دیکھا گیا ایسا۔ اللہ خیر جو ہے اللہ خیر فرمائے۔ جی بڑی دقت۔ تو اتنی ساری پریشانیاں جھیلنے کے بعد ایک عالم تیار ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی بڑی مشکلیں رہتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 2-4 منٹ 5 منٹ جو ہے آپ چینل پر بولیں کہ بھی علماء کی طرف جو ہے لوگوں کو دھیان دینا چاہیے، اور عوام کو بھی ایک بار جو ہے گہرائی کے ساتھ اس چیز کو دھیان دینا چاہیے۔ بالخصوص میرا موضوع تھا کہ میں اماموں کی تنخواہ جب تک نہیں بڑھے گی تب تک میں آواز اٹھانا نہیں چھوڑوں گا، اور انشاءاللہ ایک دن ہماری آواز لوگوں تک جائے گی اور اس کا اثر ہمیں نظر آئے گا۔ 2 منٹ میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کچھ نصیحت فرما دیں تو کرم نوازی ہوگی حضرت آپ کی۔ جی بالکل، جیسے میں نے یہ کہا ہی ہے، صورتیں بھی بتائی، طریقے کی بتائی، اس طریقے سے ہم جو ہے علماء کی خدمت کر سکتے ہیں، علماء کا تعاون کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ علماء کا تعاون نہیں ہے، صحیح دیکھیں تو اگر علماء ہمارے لیے دین پیش کرتے ہیں، تعلیم مصطفوی کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، خدا کے کلام کی تعلیم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اچھا ہے کہ ہم ان کو ہدیہ دیں، یہاں پر بھی ہمارا بھلا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہمارا بھلا ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ
سارے حضرات جن کی بھی جب بھی کوئی اچھا کام ہو اس اچھے کام کے موقع پر خوشی کے طور پہ اللہ کے شکر کے طور پہ ائمہ حضرات مدرسین حضرات کی خیر خائی کا خیال ضرور رکھیں، جو بھی اپنا بنتا ہو اپنی جیب سے ان کو جو ہے کہ ہدیہ ضرور دیں۔ کئی جگہ پر ایسا بھی دیکھا گیا ہے، عید کے موقع پر جمعہ کے موقع پر مصافحہ کے اندر بھی جو ہے ان کی خیر خائی کی جاتی ہے، لیکن یہ سب جگہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہم نے کئی ابھی ماضی قریب کے اندر دیکھا ہے، کئی ائمہ کے بارے میں سنا ہے، فلاں نے پھانسی کھا لی ہے، فلاں نے جو ہے کہ خودکشی کر لی ہے، آتم ہتیا کر لی ہے، تو اس کی وجہ جب دیکھی جاتی ہے تو پس منظر پیش منظر اس کا جب دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہی معاملہ تھا کہ ان کو غریبی ستا رہی تھی۔ بہرکیف خیر اللہ نے برکتیں دی ہے، وہ نہیں، وہ بات ایک الگ ہے، اللہ نے برکتیں دی ہے ان پیسوں کے اندر بھی، لیکن پھر بھی ایک دنیاوی اعتبار سے بھی، دنیاوی اخراجات کے اعتبار سے، دنیاوی خرچوں کے اعتبار سے ہمارا بہت اہم رول اور بہت اہم فریضہ بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ائمہ کی خیر خائی اس سلسلے میں ضرور کریں۔ ٹھیک ہے حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ امید ہے ناظرین کرام حضرت کی آپ کو جو باتیں بتائی ہے وہ ساری آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر میں اور بھی بہت سارے علماء سے آپ کو روبرو کرواؤں گا، اور میں حضرت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور رب کا شکر گزار ہوں کہ یا اللہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں کامیابی عطا فرما، اور علماء حضرات کے جو بھی اخراجات ہے تو ان میں آسانیاں فرما، اور علماء کرام کی ہر جیسے بھی ان کے مشکلات پریشانیاں ہیں اللہ تمام علماء کی مشکلات اور پریشانی کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔